نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المنان، المنان بہت زیادہ احسان کرنے والا. المنان کا لفظ من سے ہے، احسان، اور یہ فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ احسان کرنے والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل المنان، اور اس کے خوبصورت ناموں میں سے عز وجل کے ایک نام المنان ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یمنون علیک، وہ احسان کرتے ہیں آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی وہ اپنے اسلام لانے کا احسان آپ پر کرتے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے نہ تم احسان جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے. ان ہداکم للایمان، کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کے لیے. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے احسان کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے بندوں کو نہ صرف یہ کہ دنیا کی باقی نعمتیں دیتے ہیں بلکہ ہدایت بھی دیتے ہیں. آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق دی ہے، یا نیکی کی مجلسوں میں جانے کا شوق دیا ہے، یا اس کے لیے وسائل دیے ہیں، تو یہ سارا سراسر اس کا احسان ہے ہم پر. ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور کبھی بھی دین پر اپنا احسان نہیں جتانا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. نہیں، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، اور کہ اس نے ہمیں اپنا راستہ دکھا کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. عن انس بن مالک قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا یعنی ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه أبو داود والنسائي. عن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کنت، میں تھا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ کی مجلس میں تھا، آپ کے پاس ہی تھا. جالسن، بیٹھا ہوا، یعنی ورجل، یعنی اور ایک آدمی، قائم، کھڑا، یصلی، نماز پڑھ رہا تھا. یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو پاس ہی ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا. فلما رکع، پھر جب اس نے رکوع کیا، وسجد، اور سجدہ کیا، وتشہد، اور تشہد پڑھی، دعا، تو اس نے دعا کی. تشہد کے اخیر میں دعائیں پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت اس نے دعا کی. فقال فی دعائہ، تو اس نے اپنی دعا میں کہا، اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بأن لک الحمد، کہ بے شک تیرے ہی لیے حمد ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، المنان، بہت زیادہ احسان کرنے والا، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال و اکرام والے، اے عزت و جلال والے رب، یا حی یا قیوم، اے زندہ قائم رکھنے والے، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں، اپنی حاجت تیرے ہی آگے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر اس نے دعا کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا،
تدرون بما دعا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، لقد دعا اللہ، البتہ تحقیق اس نے دعا کی ہے اللہ سے، بسمہ العظیم، اس کے عظیم نام کے ساتھ، الذی، وہ جو اذا دعی بہ، جب بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، دعا کی جاتی، پکارا جاتا ہے ساتھ اس کے، اجابہ، تو وہ جواب دیتا ہے، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، آتا، تو وہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ اسماء حسنی جو اس دعا کے اندر ہیں، جب کوئی بندہ ان کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ کون کون سے نام ہیں اس میں ذرا بتائیے؟ سب سے پہلا نام المنان، دوسرا بدیع السماوات والارض، تیسرا ذو الجلال والاکرام، چوتھا یا حی، پانچواں یا قیوم۔ یہ سارے ہی نام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں سنتا ہے۔ ایاک نستعین میں بھی اور قرآنی اور مسنون دعاؤں میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ تو جب بھی ایسی کیفیت ہو کہ انسان ڈیسپریٹ ہو کہ اس کی دعا سنی جائے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، لیکن پھر یہ کہ نام تو بہت سارے ہیں، تو ان میں خاص نام، اور ان میں سے بھی پھر یہ 5 نام یہاں پر جو آئے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا جو المنان ہے، اس کی یہاں فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ان ناموں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی پکار سنتا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں ایک عمومی قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے جو قرآن مجید میں ہمیں دیا گیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، تم ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارو، اس سے دعائیں مانگو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ۔ دعا مانگنے کا ایک ادب اور سلیقہ ہے نا، تو ہمیں بہترین طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ الاسماء الحسنی کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تو ہم ان کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم الگ الگ بھی ان کے ساتھ دعا مانگ سکتے ہیں، یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یعنی ضروری نہیں کہ عربی کی ساری دعا پڑھی جائے، خالی نام بھی اگر لے کے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ جی ویری گڈ، دعا قبول ہو گئی۔ یہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا جو کارڈ ہے وہ سامنے رکھ کر ہر نام سے پکارا کہ یا اللہ ہیلپ می، یا رحمان ہیلپ می، اور اس طرح 2 دفعہ ایکسپیرینس کیا اور دونوں دفعہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ہم سب کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنی پریشانیوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنے دردوں میں، بلکہ اس وقت کو استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں، اور خاص طور پر اس نام کے ساتھ پکارنے کے، اے بہت احسان کرنے والے، کیونکہ ہم کوئی بھی چیز ڈیزرو تو نہیں کرتے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک ہمیں یہ چاہیے اور ہمارا حق ہے کہ ہمیں ملے، ہمارا تو کسی بھی چیز پر حق نہیں، ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے ہی ملا ہوا ہے، اور اس کا فضل ہوتا ہے ہم پر۔ جی شاباش، بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر اگر اتنا احسان فرماتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی عبادت احسان کے درجے میں کرنی چاہیے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یعنی خوب اچھے طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی هو المنان کثیر العطاء عظیم المواہب الذي آتانا الحیاة والعقل والسمع والبصر والمال والولد وصور الخلق فأحسن الصور وأنعم فأجزل العطايا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو المنان، وہ بہت احسان کرنے والا ہے، کثیر العطاء، بہت عطا کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، عظیم المواہب، عظیم عطیات دینے والا ہے،
مواہب موہبہ یعنی جو بخشی ہوئی چیزیں اس کی. الذی آتانا الحیات جس نے ہمیں زندگی دی ہے، والعقل عقل عطا کی ہے، والسمع کان دیے ہیں، والبصر اور آنکھ دی ہے، والمال اور مال دیا ہے، والولد اور اولاد دی ہے، وصور الخلق اور صورت بنائی یعنی صورت بنائی تخلیق کی، واحسن الصور پھر بہترین صورت اور شکل عطا کی، وانعم اور انعام کیے فضل کیے، فاجزل العطایا تو کثیر بخششیں عطا کی یعنی بہت کچھ عطا کیا. بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسے اور برے خیالات ڈالنے لگتا ہے، تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے کیا کچھ دے رکھا ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کو یاد کرتا ہے تو گنتی ختم ہو جائے اور اس کے احسانات ختم نہ ہو تو پھر کوئی شکوہ باقی نہیں رہ جاتا نا. جس نے اتنا کچھ دیا ہو اگر وہ کسی چیز کو لے کر آزما لے انسان کو تو پھر اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہی کہتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. اور جو اللہ سے راضی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَنَّانُ الَّذِي مَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِأَنْوَاءِ الْإِحْسَانِ وَالْإِنْعَامِ الْمُعْطِي ابْتِدَاءً وَلِلَّهِ الْمِنَّةُ عَلَى عِبَادِهِ وَلَا مِنَّةَ لِأَحَدٍ مِّنْهُمْ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَّانُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالنَّوَالِ قَبْلَ السُّؤَالِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَنَّانُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی منان ہے، بہت احسان کرنے والا ہے. الذی من علی عبادہ جس نے اپنے بندوں پر احسان کیا، بانواع الاحسان والانعام طرح طرح کے احسان و انعام یعنی کس کس چیز کو گنیں گے، کس کس چیز کا خیال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازا. المعطی ابتداء وہ عطا کرتا ہے ابتدا میں ہی یعنی بن مانگے دیتا ہے. وَلِلَّهِ الْمِنَّةُ عَلَى عِبَادِهِ اور اللہ ہی کے لیے احسان ہے اس کے بندوں پر. وَلَا مِنَّةَ لِأَحَدٍ مِّنْهُمْ عَلَيْهِ اور کسی بندے کا اللہ پر کوئی احسان نہیں. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سارے احسانات اسی کے ہیں، کسی کا اس پر نہیں. بندوں میں تو یہ ہوتا ہے نا آپس میں ایک بندہ دوسرے بندے پہ احسان کرتا ہے، دوسرا پہلے پہ کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ چلتا رہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ جو بھی ہم اس کو دیں گے وہ اسی کا دیا ہوا ہے. جو اس کے نام پر بھی ہم خرچ کرتے ہیں یا دیتے ہیں تو وہ بھی دراصل اسی کی عطا اور اسی کی بخشش ہوتی ہے. وَهُوَ الْمَنَّانُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالنَّوَالِ قَبْلَ السُّؤَالِ وہ ایسا احسان کرنے والا ہے، ایسا دینے والا ہے جو ابتدا کرتا ہے اپنے دینے کی یعنی جو دیتا ہے قبل السؤال سوال سے پہلے یعنی جو وہ پہنچاتا ہے وہ سوال کرنے سے پہلے ہی ہمیں دے دیتا ہے. مثلا ہم میں سے کس کس نے اپنی آنکھیں مانگ کر لی ہیں اللہ سے، کس نے اپنے دانت مانگ کر لیے ہیں، کس نے اپنے ہاتھ مانگ کے لیے. کتنا کچھ جو ہمیں پہنچا ہے وہ اس سے مانگے بغیر ہی اس نے ہمیں عطا کر دیا. یہ اس کا احسان. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَنَّانُ الَّذِي مَنَّ عَلَى رُسُلِهِ بِالرِّسَالَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالنَّصْرِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. سب لوگ سبق پہ توجہ رکھیں، جس نے بیٹھنا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا کیونکہ آپ لوگوں کے توجہ نہ کرنے سے میری توجہ بڑھ رہی ہے. تو کوئی کسی کو نہ دیکھے، خود ہی آنے والے بھی بیٹھ جائیں گے اور جن کے پاس پیپر ہے بس وہ صرف آنے والوں کو پیپر دے دے کیونکہ اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے مجلس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم بندوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَنَّانُ الَّذِي مَنَّ عَلَى رُسُلِهِ بِالرِّسَالَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالنَّصْرِ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے احسان کیا اپنے رسولوں پر. یعنی عام بندوں پر تو اس کا احسان ہے ہی ہے، رسولوں پر بھی اس کا احسان ہے. بالرسالت ساتھ رسالت کے یعنی اللہ نے ان کو رسول بنا کر چن لیا اپنے کام کے لیے. والہدایتی اور ہدایت کے لیے. والنصری اور مدد کے لیے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو
کرب عظیم سے، بہت بڑی تکلیف سے، آزمائش سے. وَنَصَرْنَاهُمْ اور مدد کی ہم نے ان کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ تو وہی غالب آنے والے تھے. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور عطا کی ہم نے ان کو کتاب روشن. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ذکر خیر چھوڑا ہم نے ان دونوں کا بعد والوں میں. سلام علی موسیٰ و ہارون سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر علیہم السلام. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوتا ہے، اور ان کی زندگی میں جتنے بھی موڑ آتے ہیں، جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں، اور جتنے بھی پھر ان پر احسان ہوتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت کے ساتھ جب چنتا ہے، اپنے دین کے کام کے لیے چنتا ہے، تو یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ خاص قسم کا فضل ہے. یعنی ایک عام فضل ہے، یہ رزق عام ہے جو سارے بندوں کو ملتا ہے، کافر کو، منافق کو، مشرک کو، ملحد کو، جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، سبھی کو ملتا ہے. لیکن وہ انعام جو اس کے خاص بندوں کو ملتا ہے، وہ ہدایت اور رسالت کی شکل میں، وہی دراصل سب سے بڑا احسان ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے. پھر کس طرح ان کو کتاب دی، یعنی دوہرے دوہرے احسان کیے، ان کے دشمن فرعون سے کس طرح ان کو بچایا، اور ایک معجزاتی طریقے سے قوم کو ان سے آزادی دلوائی، جو کہ تاریخ میں انوکھا ہی واقعہ ہے. تو یہ سب دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات ہیں اس کے بندوں پر. تو جب آپ دعا مانگے تو آپ ان واقعات کو بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے موسیٰ علیہ السلام پر احسان کیا، آپ نے ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، اللہ ان کو آپ نے اس مصیبت سے نجات دی، آپ مجھے بھی اس مشکل سے نجات دیں. تو یہ بھی دعا مانگنے کا ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. جب دعا مانگے تو ناموں کے ساتھ مانگے اور پورے یقین کے ساتھ مانگے اور مایوسی نہ کریں. آپ سب کے پاس الاسماء الحسنی کا کارڈ ہے جو نیا چھپا ہے، جس میں اوتھینٹک نیمز ہیں. اگر نہیں تو وہ ناموں کا کارڈ جو ہے نا اپنے پاس ضرور رکھیں. کوشش کریں کہ دن میں کسی ایک وقت ان سارے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکار لیں. وہ نام پھر قرآن مجید میں بھی آتے رہتے ہیں نا، تو اور بھی اچھا لگتا ہے. جی بالکل. یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات ویسے بھی یاد آتے ہیں، لیکن اس وقت زیادہ ہی یاد آتے ہیں جس وقت ہم کسی ہینڈی کیپ کو دیکھتے ہیں، کوئی سن نہیں سکتا ہے، کوئی بول نہیں سکتا، یا کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا. تو اس وقت یہ جو نعمتیں فری میں وافر ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت یاد آتی ہے اور اس کے احسانات یاد آتے ہیں. تو اس پر اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَنَّانُ الَّذِي مَنَّ عَلَى الْبَشَرِ بِالْهِدَايَةِ إِلَى الْإِيمَانِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَنَّانُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی المنان ہے. الذی من علی البشر بالہدایہ جس نے احسان کیا بشریت پر، انسانوں پر ہدایت کے ساتھ، الی الایمان طرف ایمان کے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، یمنون علیک ان اسلموا وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں. منافقین اصل میں بدوی عرب جو تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے اسلام لانے کا احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے کہ دیکھیے ہم مسلمان ہو گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل آپ انہیں بتا دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ. یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے، تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو کچھ مل جاتا ہے؟ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو کسی مال میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی کسی سلطنت یا بادشاہت میں؟ ہرگز نہیں. یہ سراسر خود ہم ہی کو فائدہ دیتا ہے. تو فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے، ان ہداکم للایمان کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ایمان کی طرف. ان کنتم صادقین اگر جو ہے وہ سر سے اتارنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک بوجھ رکھا ہوا جیسے نماز پڑھتے ہیں، جیسے سر پہ کوئی گٹھڑی رکھی ہوئی ہے اور جہاں کے چند سجدے دیکھ کے ہم نے گٹھڑی اتار کے پھینک دی کہ چلو شکر ہے کہ کام ہو گیا. احسان جتانا جیسے کسی پر ہوتا ہے، یہ لو کر دیا میں نے، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت کا، شوق کا اور
اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ورنہ ہم کہاں ہلنے والے تھے. ہم خود سے کیا کرتے؟ سوچئے اگر ہم پر یہ 5 نمازیں فرض نہ ہوتی تو ہم خود کبھی بھی اس چیز کی طرف آگے نہ بڑھتے. وقد ذم اللہ عز وجل المنان من الناس واختص بالمن لنفسه لأن المن من العباد تقدیر وتعییر ومن اللہ افضال وتذکیر وهو سبحانه المنعم في نفس الامر والعباد وسائط والامتنان استعباد واذلال لمن يمن عليه ولا تصلح العبودية والذل الا لله الغني عن جميع الخلائق. وقد ذم اللہ، اور تحقیق مذمت کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، عز وجل نے، المنان من الناس، لوگوں میں سے احسان جتانے والے، یعنی لوگوں میں سے جو کسی پر احسان جتاتا ہے اللہ نے اس کی مذمت یا برائی بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں جو بندوں پر نیکی کر کے اس کا احسان جتائے، چاہے کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی رعایت ہو، کوئی بھلائی ہو، چاہے انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے یا بہن بھائیوں کے ساتھ یا بچوں کو بھی پال کر، تو احسان نہیں جتانا چاہیے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ اچھا کریں اور پھر منہ سے بول کر جتائیں یا اپنے رویے سے جتائیں. واختص بالمن لنفسه، اور اس نے احسان کو اپنی ذات کے لیے خاص رکھا، یعنی یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیب دیتا ہے، نام بندوں کو نہیں دیتا. لأن المن من العباد تقدیر وتعییر، کیونکہ احسان جتانا بندوں کی طرف سے گدلا پن اور آر کی بات ہے، یعنی بری بات ہے. دوسرے لفظوں میں یعنی انہیں زیب نہیں دیتا، انہیں سوٹ نہیں کرتا، ان کے لیے شرمندگی کی بات ہے، ان کے لیے بھدا پن ہے یا ان کے اوپر ایک عیب ہے. ومن اللہ افضال وتذکیر، اور اللہ کی طرف سے فضل اور یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے. وهو سبحانہ المنعم فی نفس الامر، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے، انعام کرنے والا ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں. والعباد وسائط، اور بندے جو ہے وہ وسیلہ ہیں. وسائط وسط سے ہے، درمیان میں، میڈیم ہے، یعنی اصل احسان اللہ کا ہے لیکن وہ بندوں کے تھرو بندوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک بندہ کسی بندے پر جو احسان کرتا ہے تو ہمیں کیا نہیں ماننا چاہیے اس کا احسان، یا اس کو احسان نہیں سمجھنا چاہیے؟ نہیں، وہ احسان ہے لیکن بندے کو اپنے آپ کو صرف ذریعہ سمجھنا چاہیے. نفس الامر اصل میں اللہ کا احسان ہے. وہ بھی ماں باپ نے ہم پر احسان کیا، کسی استاد نے احسان کیا، کسی ڈاکٹر نے احسان کیا، کسی نے بھی احسان کیا، تو وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے. اور وہ جو بندہ ہے بیچ میں، اس کا کیا کمال ہے؟ پھر ہمیں تو وہی نظر آ رہا ہے احسان کرتے ہوئے، وہ کیا ہے؟ ذریعہ، وسیلہ، واسطہ. جی ہاں، شاباش، ویری گڈ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ایک بہت بڑا عفریت من الجن تخت لے کر آیا تھا ملکہ بلقیس کا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ھذا فضل من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حالانکہ کام تو بندہ نے کیا تھا، لیکن اس بندے کو کس نے بنایا؟ اس کے دل میں کس نے ڈالا؟ کس نے توفیق دی؟ کس نے طاقت دی؟ کس نے کروایا؟ کیونکہ بعض اوقات بندوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ آپ کا کوئی کام نہیں کرتے، وہ آپ کے کسی کام نہیں آتے، وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرتے. تو اگر کوئی انسان آپ پر مہربانی کر رہا ہے نا، تو یقین کیجئے کہ پیچھے اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو اس کے دل میں ڈال رہی ہے کہ اس کے ساتھ شفقت اور نرمی اور محبت کا سلوک کرو. اگر اللہ ماں کے دل میں محبت نہ ڈالتا، کوئی نہیں ڈال سکتا تھا. تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے. شاباش. سورۃ کہف آج آپ نے پڑھی ہوگی. ذوالقرنین کے واقعے میں بھی جب وہ دیوار بن جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی کام دنیا میں کسی بھی ذریعے یا واسطے وسیلے سے ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہوتا ہے، اسی کا احسان ہوتا ہے. والامتنان، اور احسان کرنا، استعباد، غلام بنانا ہے، واذلال، اور ذلیل کرنا ہے، لمن یمن علیہ، جس پر احسان کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے نا الاحسان یقطع اللسان، کہ احسان کرنا زبان کاٹ دیتا ہے.
تو جب بندوں کا احسان بندوں پر ہوتا ہے تو وہ اس کے یعنی ایک طرح سے غلام ہو جاتے ہیں، یا ایک طرف اس کے آگے جھک جاتے ہیں، یا اس کے تابع ہو جاتے ہیں. ولا تصلح العبودیہ والذل الا للہ. عبودیت اور ذل جو ہے یہ انکساری اللہ ہی کو زیب دیتی ہے. الغنی عن جمیع الخلائق، جو ساری مخلوق سے بے نیاز ہے. یعنی بندوں کو بندوں کا غلام بن کے نہیں رہنا چاہیے، بندوں کے آگے اس طرح کی عبودیت اور ذلت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے آگے ہو. یعنی انسان کو اللہ نے انسانوں کا غلام نہیں بنایا. اپنے لیے جو سجدے کا حکم دیا یا اپنے لیے سب کچھ کرنے کا حکم دیا تو دراصل اپنی عبادت کروائی تاکہ بندے بندوں کی غلامی سے نکلے. انسان کے اندر پروگرامڈ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرے، وہ کسی نہ کسی کے آگے جھک جائے، وہ کسی کے آگے ذلیل ہو. تو اللہ نے بندوں کو بندوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں چھوڑا. اس نے کیا چاہا کہ سارا احسان وہ اللہ ہی کا مانے اور بندوں کا جو احسان ہے اس پر ان کا شکریہ ادا کرے، لیکن جھکے صرف اللہ کے آگے، ان کو وسیلہ سمجھے، ذریعہ سمجھے اور احسان اللہ تعالیٰ ہی کا مانے. اور یہاں ذل اور عبودیت جو ہے یہ عبادت کی تعریف میں بھی آتا ہے نا، الخضوع والتذلل. والمعطی قد تولى اللہ ثوابہ ورد علیہ اضعاف ما آتا فبقي عوض ما آتا عند اللہ فأي حق بقي له عند الآخر فإذا امتن عليه فقد ظلمه. ومن هنا بطلت صدقته بالمن كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. والمعطی اور عطا کرنے والا، یعنی بندوں میں سے جو ہمیں کوئی دیتا ہے کچھ، انسانوں میں سے جو ہمیں کچھ عطا کرتا ہے، قد تولی اللہ ثوابہ، تحقیق ذمہ لے لیا اللہ نے اس کو ثواب دینے کا، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا. ورد علیہ اضعاف ما آتا، اور لوٹایا اس کو کئی گنا بڑھا کر جو اس نے کسی کو دیا. یعنی احسان کرنے والے کو جس پر اس نے احسان کیا اس سے نہیں لینے کی توقع رکھنی چاہیے، اللہ سے لینے کی توقع رکھنی چاہیے جو کئی گنا زیادہ بڑھا کے دیتا ہے. فبقي عوض ما آتا عند اللہ، تو باقی ہے اس کا بدلہ جو اس نے دیا اللہ کے پاس، یعنی کل قیامت کے دن بھی ملے گا. فأي حق بقي له عند الآخذ، تو کون سا حق باقی ہے اس کے لیے لینے والے کے پاس، یعنی جس نے اس کا احسان لیا اس سے وہ کیا لینا چاہتا ہے، اس کے پاس کیا باقی ہے، وہ کیا دے سکتا ہے. اصل دینے والا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس نے اس کا حق رکھا ہے. فإذا امتن علیہ فقد ظلموا، پھر جب وہ اس پر احسان جتاتا ہے تو اس پر ظلم کرتا ہے. امتنان کا مطلب ہوتا ہے احسان جتانا. ومن هنا بطل صدقته، یہاں سے اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے. بالمن، احسان جتا کر، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ تم باطل کرو، نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر. یعنی یہاں بیسیکلی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ بندوں میں سے جب کوئی بندہ کسی بندے پر احسان کرتا ہے تو اسے وہ احسان جتانا نہیں چاہیے، کیونکہ جتا کر وہ اپنے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. جو کسی پر بھی احسان کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جب وہ اس پر اس کو کئی گنا بڑھا کر اجر دے گا تو پھر باقی کیا بچا کہ وہ بندے سے لے جس پر اس نے احسان کیا تھا. اور اگر وہ احسان جتاتا ہے تو دراصل اپنا اجر ضائع کر دیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو کچھ نہیں ملے گا، جیسا کہ اس آیت میں ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ جی. مال اللہ نے دیا، توفیق اللہ نے دی، وسیلہ اللہ نے بنایا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی باتیں وردا نہیں گا. پھر میں مطلب کس چیز، اور وہ سب کچھ دے کے پھر تم سے بدلہ نہیں چاہا، بدلہ وہ تمہارے حصے کا خود دے گا. اور ہمیں کس چیز کا اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ دے رہا ہے، ہمیں دکھنا سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. میں تو حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا، اس احسان کا کہ اپنا کچھ بھی. بالکل، یعنی پیار اس پہ آتا ہے کہ بندہ ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے،
ہم دل میں اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں کہ یہ اس کا ہم کیسے اتاریں. اللہ کہتا ہے فکر نہیں کرو، میں اتار دوں گا اور بہت بہترین طریقے سے اتار دوں گا. تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں اور تمہیں اس پریشانی کی ضرورت نہیں. یعنی ایسا کون ہوتا ہے کہ جو کسی کے احسان کا بدلہ خود اپنے پاس سے دے دے؟ یعنی اس نے ہمیں اس کا بھی مکلف نہیں کیا کہ ہم اگر نہیں حیثیت رکھتے. اب ماں باپ کا احسان کون اتار سکتا ہے؟ لیکن ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے جو اجر کئی گنا بڑھا کر دے گا، وہ بھی تو دراصل ہم ہی پر احسان ہے نا، پھر اللہ ہی کا. لیکن ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے. بالکل شابش. یعنی جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کئی گنا زیادہ بدلہ دے گا، تو پھر ہمیں اس شخص سے توقع نہیں رہتی جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہوتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں جو ہم پر احسان نہیں کرتا. یعنی جب ہمارا سودا اللہ سے ہو جاتا ہے تو پھر ہم بیچ کے بندے کو نکال دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ ہمیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اس کی پرواہ نہیں رہتی. اگر وہ ہمیں نہیں بھی دیتا پھر بھی ہم دیں گے کیونکہ اس کو ضرورت ہے. بالکل ہمارا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ بالکل صحیح. اگر اس بات پہ یقین ہو جائے کہ وہ ذات جو بن مانگے اتنا دیتی ہے، مانگ لیں تو کیا کیا دے. بالکل بالکل. پھر کوئی مایوسی نہ رہے. ہاں بالکل. اور یہ کتنی دین کی خوبصورتی ہے کہ دینے والے کو سمجھا دیا کہ دیکھو دے کے تم نے احسان نہیں جتانا ورنہ تمہارا ضائع ہو جائے گا. اور یہ دراصل کس کی رعایت کی؟ یعنی دینے والے کو احسان جتانے سے روک کر کس کی رعایت کی؟ لینے والے کی رعایت کی ہے. دن رات ہو رہا ہے کہ جتائے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو بہت شکایتیں پیدا ہوتی ہیں لوگوں سے، اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم دکھی اور غمگین کیوں ہوتے ہیں لوگوں کے رویوں سے؟ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو احسان ہم نے کیا تھا تم نے اس کا صحیح بدلہ نہیں دیا. بدلہ چاہتے ہیں، دنیا میں ہی بدلہ چاہتے ہیں. بندے ہیں محتاج، وہ کہاں سے دیں گے؟ تو جب بندے نہیں دے پاتے تو پھر وہ پریشانی ہوتی ہے. تو جب ہم سودا اللہ سے کر لیں تو بات ہی ختم. اس لیے اللہ کو پہچاننا کتنا ضروری ہے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَانُّ بِفَضْلِهِ وَأَهْلُ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلُ أَرْضِهِ كُلُّهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ فِي مَحْضِ مِنَنِهِ وَلَوْ أَتَى الْعِبَادَ بِكُلِّ طَاعَةٍ وَكَانَتْ أَنْفَاسُهُمْ كُلُّهَا طَاعَةٌ لَكَانُوا فِي مَحْضِ مِنَنِهِ وَفَضْلِهِ وَكَانَتْ لَهُ الْمِنَّةُ عَلَيْهِمْ وَكُلَّمَا عَزُمَتْ طاعة العبد كانت منة الله عليه أعظم فهو المان بفضله ومن أنكر منه فقد أنكر إحسانه وإنعامه على عباده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهو سبحانه المان بفضله، وہ اللہ سبحانہ وتعالی احسان کرنے والا ہے اپنے فضل کے ساتھ. وَأَهْلُ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلُ أَرْضِهِ، اور آسمان والے سارے اور زمین والے سارے، كُلُّهُمْ سارے کے سارے، وَأَعْمَالُهُمْ اور ان کے اعمال، فِي مَحْضِ مِنَنِهِ محض اس کے احسانات میں سے ہیں. وَلَوْ أَتَى الْعِبَادَ بِكُلِّ طَاعَةٍ اگر آئے بندے ہر طرح کی اطاعت لے کر، یعنی بندے صرف اطاعت ہی کرتے رہیں. وَكَانَتْ أَنْفَاسُهُمْ كُلُّهَا طَاعَةٌ اور ان کے سانس سارے کے سارے اللہ کی اطاعت میں، یعنی ہر سانس میں اللہ کا ذکر شکر کرنے والے ہوں. لَكَانُوا فِي مَحْضِ مِنَنِهِ وَفَضْلِهِ تو ہوں گے وہ محض اس کے احسان اور فضل کے تابع. یعنی اگر ہم سراسر اس کی اطاعت بھی کرتے رہیں تو یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرتے رہیں. اگر ہر سانس کے ساتھ ہم شکر ادا کریں تو یہ اگین اس کا فضل ہے ہم پر کہ ہم اس کے قابل ہوئے. وَكَانَتْ لَهُ الْمِنَّةُ عَلَيْهِمْ یعنی اللہ کا احسان بندوں پر ہوگا. وَكُلَّمَا عَزُمَتْ طَاعَةُ الْعَبْدِ اور جتنی زیادہ بڑی ہو جائے گی بندے کی اطاعت، یعنی جو جتنا زیادہ بڑا عبادت گزار بنے گا، كَانَتْ مِنَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَعْظَمُ اس پر اللہ کا اتنا ہی بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. کہیں بھی تکبر اور غرور کی ضرورت نہیں اپنی نیکی پر. جتنا جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دین میں آگے بڑھنے کی اور ترقی کی توفیق دیتا ہے اتنا بڑا اللہ کا احسان آپ پر ہو جاتا ہے. جتنے زیادہ مواقع دیتا ہے
سمجھے اتنا ہی بڑا احسان ہو گیا آپ پر، اتنی ان کی ساری پھر چاہیے. فَهُوَ الْمَانُّ بِفَضْلِهِ، تو وہ احسان کرنے والا اپنے فضل کے ساتھ. وَمَنْ أَنْكَرَ مَنَّهُ، تو جس نے اس کے احسان کا انکار کیا، فقد انکر احسانہ، تو اس نے اس کے احسان کا انکار کیا، وانعامہ، اور اس کے انعام کا، علی عبادہ، اس کے بندوں پر. وان تعدوا نعمت اللہ، اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی زیادہ ناشکرا ہے، کہ وہ جتنے احسانات ہیں ان کا وہ بدلہ دے ہی نہیں سکتا، یعنی احسانات کے جواب میں وہ کچھ کر ہی نہیں رہا جو اسے کرنا چاہیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. لوگوں کے رتبے، لوگوں کی اسٹیٹس، لوگوں کی پوزیشن دیکھ کے بہت زیادہ یہ ہوتے ہیں، ان کے مداح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان سب سے بڑا کیا بتا رہے ہیں، العطا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان، اور اپنی طرف ہدایت دی، اپنی پہچان دی، یہ سب سے بڑا احسان ہے اس کا. میرے سارے سوالات کے مجھے جواب دیے ہیں، اس پر مجھے آنسو آتے ہیں. بالکل، حقیقت یہ ہے کہ دین کامل ہے نا ہمارا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے ہر مسئلے کا جواب دیا ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو صحیح طور پہ پڑھیں نہ، یا سمجھے نہ، یا جانے نہ. جو جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، اتنے ہی زیادہ جوابات ملتے چلے جاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اس گھر میں خیر و برکت نازل کرے، اپنی رحمتیں نازل کرے، اور آپ سب کو اپنی بھلائیوں سے نوازے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو محسوس کرنے والا بنا دے. کیونکہ جتنا ہم اس کے احسانات کو یاد کریں گے اتنے ہی خوش رہیں گے، اور جتنا وہ احسانات ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے اتنی ہمارے اندر پریشانیاں بھر جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.